شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله عز وجل في مقام آخر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص اور مختص ہے. اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات پر. محترم بھائیو، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے. تو اس رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری اور اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا اللہ کی عبادت کے لیے، اور خصوصاً قرآن کو سیکھنے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے. رمضان کی تیاری 6 مہینے پہلے کرتے تھے. کس مقصد کے لیے؟ کہ رمضان میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہم نے اللہ کے سامنے لمبے قیام کرنے ہیں، لمبے رکوع کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو رمضان کی عظمت، رمضان کی اہمیت اور رمضان کی جو شان ہے، اللہ کے ہاں اس رمضان میں کی جانے والی عبادت کا جو مقام ہے، اس کا اندازہ تھا. 6 مہینے ابھی دور ہوتے تھے، دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ مجھے زندگی دے کہ میں رمضان تک پہنچ سکوں، اس رمضان میں تیری عبادت کر سکوں. اور پھر جب رمضان آتا ٹک کے اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ جڑتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، راتوں کو لمبا قیام ہوتا، دن کو روزے ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی. رمضان گزر جاتا، پھر آگے 6 مہینے یہ دعا کرتے تھے اللہ جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں وہ تو قبول کر لے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 صحابی تھے، ایک ہی موقع پر دونوں اسلام لائے، دونوں اکٹھے ایک ہی موقع پر مسلمان ہوئے. ان میں سے ایک جو ساتھی تھا، جو صحابی تھا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا. اور جو دوسرا تھا وہ 1 سال کے بعد، 1 سال گزارا اور 1 سال کے بعد وہ فوت ہوا. اب ایک اور صحابی کو خواب آیا. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہونے والا ہے، 2 ساتھی اکٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد عام موت فوت ہوا. اب جو عام موت فوت ہونے والا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. یہ اور صحابی خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ عام موت فوت ہونے والا صحابی جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہید ہوا ہے اور فوت بھی پہلے ہوا ہے اور شہادت کا رتبہ بھی اس کو ملا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس نے اپنی جان کٹا دی ہے، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے. اس پر بڑے حیران ہوئے وہ کہ یہ کیا ماجرا ہے. شہید کا مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، اللہ کے راستے میں جان دے دی اس نے اور پہلے فوت ہوا. دوسرا صحابی بعد میں فوت ہوا. ان کی نیکیاں تو پہلے برابر ہیں نا، اکٹھے اسلام لانے والے ہیں، اکٹھے ہی سارا کچھ کرنے والے ہیں. اب پریشان بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ خواب اپنی سنائی کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ جو صحابی شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں بعد میں جا رہے ہیں، اور بعد میں فوت ہونے والے، عام موت فوت ہونے والے، وہ جنت میں پہلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جو بعد میں فوت ہونے والا صحابی ہے، کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ رمضان کا مہینہ اس نے نہیں پایا، اس میں عبادتیں نہیں کی اس نے. اس رمضان کا مہینہ پانے کی وجہ سے اس شہید ہونے والے صحابی سے اس کی عبادتیں بڑھی
شان مقام اور مرتبہ بڑھا، جنت میں پہلے پہنچ گیا۔ اس ایک رمضان المبارک کی ایک رات اتنی زیادہ فضیلت والی، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ 83 سال ایک بندہ عبادت کرے، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف اس ایک رات کی عبادت۔ اب 83 سال تو کسی کی عمر ہی نہیں، شاید کوئی پہنچے، اور اگر عمر پہنچ جائے تو ساری زندگی عبادت تو نہیں کرے گا نا، اس نے سونا بھی ہے، اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، زندگی کے معاملات بھی ہیں، مسلسل 83 سال کوئی عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر کرتا بھی رہے مسلسل، نہ وہ سوئے نہ وہ کھائے نہ کوئی کام کرے، مسلسل 83 سال عبادت کرے، 1000 مہینے، اس کی عبادت ایک طرف رکھی جائے، دوسری طرف اس رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کرنے والا بندہ، اس کی عبادت زیادہ ہے، زیادہ فضیلت والی ہے، زیادہ شان والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہ سارا مقام اس رات کو، رمضان کو کیوں ملا؟ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر، فرض عبادت کا ثواب 100 گنا تک بڑھا دیا گیا۔ یہ عظمتیں، یہ شان اور مقام رمضان کو، لیلۃ القدر کو کیوں ملا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو مقام کیوں ملا؟ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کو جتنی بھی شان ملی ہے، جتنا بھی مقام ملا ہے، جتنے بھی عظمت ملی ہے، وہ اس قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور پھر جس رات یہ قرآن نازل ہوا، وہ رات لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ بعض لوگ اس کی غلط تفسیر کرتے ہیں کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد جو رات گزر چکی ہے 15 شعبان، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ مراد ہے، جبکہ غلط تفسیر ہے۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر قرآن کا دوسرا مقام کرتا ہے کہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ مکمل قرآن کریم لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، بیت العزہ پر نازل کر دیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر موقع کی مناسبت سے آیتیں، صورتیں نازل ہوتی رہیں، اور اس کی کمپلیشن جو ہے، کمپلیٹ اس کو کیا گیا پھر رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے رمضان کا شان اور مقام اور عظمت بھی بڑھ گئی۔ یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا، جس جگہ پر نازل ہوا، جس شہر میں نازل ہوا، وہ شہر تمام شہروں سے اعلیٰ و عرفہ، ام القریٰ کہا گیا جسے، اور جس ہستی پر نازل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انسانوں سے اعلیٰ و عرفہ۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا، یہ فیصلہ کر دیا کہ جو بندہ بھی اس قرآن کے ساتھ جڑے گا میں اسے اونچا کروں گا۔ جو قوم اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے گی اس کو اللہ اونچا کر دیں گے۔ جو لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ اسے دنیا میں بلندی، ترقی اور مقام اور مرتبہ عطا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں عطا کرتے ہیں، ویضع بآخرین، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اللہ قوموں کو پستیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر بلندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اونچائی سے آنے والی کتاب، اس کتاب کے ساتھ خود کو جوڑ لیں۔ یہ کتاب اوپر سے آئی ہے، یہ اوپر لے کے جائے گی۔ جو اس کتاب کو چھوڑے گا یہ تو اوپر چلی جائے گی، لیکن اس چھوڑنے والے انسان کو تنزلیوں میں ڈال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ قرآن ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو تھام لو، اور یہ سفارشی ہے۔ وشافع مشفع، ایسا سفارشی جس کی سفارش
گارنٹیڈ ہے. ایسا سفارشی ہے قرآن جس کی سفارش کی گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے. یہ قرآن جس بندے کے بارے میں بھی قیامت کے دن سفارش کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو رد نہیں کریں گے. اس قرآن کی سفارش مانی جائے گی، قبول کی جائے گی. اور یہ قرآن یاد رکھیں، ہر انسان کے لیے سفارش کرے گا، ہر انسان کے لیے. کسی کے حق میں کرے گا اور کسی کے خلاف کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، جس میں فرمایا نا القرآن شافع مشفع، یہ قرآن سفارشی ہے اور اس کی سفارش گارنٹیڈ ہے، اس کی سفارش اللہ رد نہیں کریں گے. آگے فرمایا من جعلہ امامہ قعدہ الی الجنہ، جس بندے نے اس قرآن کو اپنا امام بنایا. امام آگے ہوتا ہے نا نماز میں. جس بندے نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن کو آگے رکھا، خود پیچھے پیچھے چلا اس قرآن کے. خوشی ہے قرآن سے پوچھ کر خوشی کی، شادی کرنی ہے قرآن سے پوچھ کر، کاروبار کرنا ہے قرآن سے پوچھ کر، غمی ہے قرآن سے پوچھ کر. زندگی کے سارے معاملات میں قرآن سے رہنمائی لیتا رہا، قرآن کو اپنی گائیڈ بک بنایا. ہر معاملے میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں، ہر حال میں قرآن کو اس نے اپنے ساتھ رکھا. تو یہ قرآن بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. ایسا دوست ہے کہ انسان کو قبر میں بھی یہ کام آئے گا، میدان حشر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، قبر میں بھی یہ ساتھی بنے گا. جب عذاب آئے گا، قرآن کی سورہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آ جائے گی اور عذاب سے اس انسان کو بچائے گی. اور قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں جب یہ انسان جائے گا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے والا، قرآن آ جائے گا، وہ سفارش کرے گا. اور اس کے اگر گناہ ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، سفارش کر کے لے جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. قرآن اللہ کی عدالت میں جھگڑے گا، روزہ بھی اور قرآن بھی. روزہ کہے گا اللہ اس نے روزہ رکھا، سارا دن میں نے اسے کھانے پینے سے، شہوت والے باتوں سے روک کر رکھا. قرآن کہے گا اللہ رات کو میں نے اسے کھڑے رکھا، تیرے سامنے کھڑا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت سنتا تھا. اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا کریں گے. من جعلہ امامہ قعدہ الی الجنہ، جس بندے نے قرآن کو امام بنایا، قرآن اسے جنت تک پہنچائے گا. یہ ایسا ساتھی ہے. اور جس بندے نے اس کو چھوڑ دیا، ومن جعلہ وراء ظہری، جس بندے نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا. کیا مطلب؟ قرآن پڑھا ہے الماریوں میں، قرآن پڑھا ہے بند کر کے مسجد میں، گھر میں غلافوں اور طاقوں میں لپیٹ کر اوپر والی الماری میں رکھا ہوا ہے. کبھی سال کے بعد اٹھایا، اس کو صاف کر کے پھر رکھ دیا. یہ جھوٹی قسمیں اٹھانی ہو تو پھر اٹھایا جاتا ہے ہمارے ملک میں. جس بندے نے اس قرآن کو چھوڑا، اس کا حق ادا نہیں کیا، ساقہ الی النار، قرآن اسے بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے خلاف سفارش کرے گا. یہ سفارشی ہے نا جس کی سفارش مانی جائے گی، جس کے حق میں سفارش کرے گا اس کو جنت میں لے جائے گا. اور جس بندے نے اس قرآن کا حق ادا نہ کیا ہو، اس کو چھوڑ دیا ہو، قرآن اس کے خلاف سفارش کر کے اللہ کی عدالت میں کہے گا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تھا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، میں پہنچا تھا. گھروں میں، الماریوں میں، مسجد میں پڑھ پڑھ کے سنانے والے، بتانے والے، تلفظ درست کرانے والے بھی تھے، قاری حضرات بھی تھے، ترجمہ پڑھانے والے بھی تھے، تفسیر کی کلاسیں بھی تھیں، قرآن کلاس بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، یہ نہیں آتا تھا. ساقہ الی النار، اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں سفارش کر کے اس انسان کو جہنم میں پہنچائے گا. تو میرے بھائیو دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی زندگی ہے، موقع ہے. آئیں اس رمضان یہ عہد کریں، رمضان قرآن کا مہینہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ جڑ جانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے بڑا غور کیا کہ کس کو میں دوست بناؤں، دوست کس کو بناؤں. کسی پرانے یار کو، بچپن کے ساتھی کو دوست بناؤں تو چھوڑ دے گا. بیوی کو بناؤں، اولاد کو بناؤں، ماں کو، باپ کو،
کہتے ہیں سارے اپنے قریبی رشتہ داروں پر میں نے نظر دوڑائی کہ میں کس کو اپنا دوست بناؤں، ہمیشہ کا ساتھی بناؤں کہ جو میرا ہر وقت ساتھ دے۔ کہتے ہیں سب پر میں نے غور کیا، بڑے قریبی تھے، جان قربان کر دینے کے دعوے کرنے والے، بیوی تھی، بچے تھے، اولاد تھی، والدین تھے، رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، سب پر نظر دوڑانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جتنا بھی کوئی وفادار ہو وہ میرا ساتھ دے گا جب تک میرے جسم میں میری سانسیں ہیں۔ جتنا بھی زیادہ وفادار ہو موت تک ساتھ دے گا، بس مرنے کے بعد کوئی بھی ایسا ساتھی نہیں ہے جو قبر میں میرے ساتھ جائے۔ کہتے ہیں پھر میری نظر قرآن پہ پڑی، میں نے سوچا کہ اس قرآن کو دوست بنا لوں۔ یہ قرآن ایسا دوست ہے جو زندگی میں بھی کام آئے گا، جو موت کے وقت بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گا، قبر کی زندگی کے بعد اٹھنے کے بعد حشر میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں اللہ کی عدالت میں جھگڑا کر کے مجھے جنت میں لے جائے گا۔ تو میں اس قرآن کو کیوں نہ دوست بناؤں؟ آؤ میرے بھائیو، ہم بھی، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اس قرآن کو دوست بنا لیں، دوستی لگائیں اس سے۔ اللہ کی قسم دنیا کا کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو آپ کو اس قدر پریشانیوں سے نکال دے جس قدر یہ قرآن انسان کو پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ اس قرآن سے دوستی لگا کر تو دیکھیں، دوست سے ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے، مصیبت آ گئی ہے، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، جا کر اس دوست کو بتاتا ہے، وہ دوست کو اچھی نصیحت کر دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے، پریشانی ٹل جاتی۔ آؤ قرآن سے دوستی لگاؤ، غور کرو اس پر، اس کو پڑھو۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزانہ کی روٹین بناؤ قرآن پڑھنے کی۔ قرآن کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جس صفحے پر آپ کو نصیحت نہ ملے، کوئی صفحہ کسی جگہ سے بھی آپ اٹھا کر کھول کر پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو آپ کے معاملے میں ضرور رہنمائی دے گا یہ قرآن۔ انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فلاں نے یوں کہہ دیا، اس نے یہ بات کر دی، اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا، اس نے عزت نہیں دی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ یہ قرآن انسان کو اس ساری پریشانیوں سے نکال کر اوپر لے جاتا ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، تم نے مر جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ جنت والی ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے اپنی طاقت پہ ناز کیا نا تو تم سے پہلے بڑی طاقتوں والے تھے۔ یہ قرآن جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اگر حسن پہ ناز کیا، تم سے بڑے بڑے حسن والے گزر چکے ہیں، فرعون بھی تھا، حامان بھی تھا، قارون بھی تھا۔ اگر دولت کا ناز ہے، طاقت پر غرور ہے، تو فرعون گزرا ہے اپنے آپ کو رب العالی کہنے والا، وہ قومیں گزری ہیں جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، وہ کہاں ہیں جنہوں نے اس دنیا میں دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے بن کے رہے، ان کا کیا بنا؟ سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ یہ انسان کو بگڑنے نہیں دیتا، لائن سے ہٹنے نہیں دیتا، انسان کو انسان بنا کے رکھتا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، اس کے قریب ہو جائیں، اور یاد رکھیں اس قرآن کے ہم سب پر 4 بنیادی حقوق ہیں۔ قرآن کے ہم سب مسلمانوں پر 4 حق ہیں۔ جو بندہ ان حقوق کو ادا کرے گا قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا، قرآن اس کا سفارشی بنے گا، اور جو بندہ ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا قرآن اس کے خلاف جھگڑا کر کے اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ سب سے پہلا حق اس قرآن کا یہ ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے من و عن محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا، آگے جو 3 حق ہیں وہ حق اتنے زیادہ ہم ادا کریں گے۔ اگر ایمان ہو ہمارا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ ایمان ہو اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے قیمتی کوئی خزانہ ہے تو یہ قرآن ہے، اس کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز یہ قرآن ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، ذہنوں میں جگہ دیں، دل میں جگہ دیں، ہر وقت ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں، اس کائنات میں اگر سب سے بڑی قیمتی کوئی چیز اس وقت موجود ہے تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ مشینیں، یہ عروج، یہ دنیا کی دولتیں، یہ چکا چوند روشنیاں، یہ سب بیکار ہیں۔
یہ فانی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں. یہ سارا کچھ باقی ہے تو اس قرآن کی وجہ سے باقی ہے. سب کچھ باقی ہے تو قرآن کی وجہ سے باقی ہے. اگر ہمارا گھر باقی ہے قرآن کی وجہ سے، کاروبار باقی ہے تو قرآن کی وجہ سے، ہمارے تعلقات باقی ہیں تو قرآن کی وجہ سے. قرآن نہ رہا تو پوری کائنات مٹ جائے گی. آج قرآن پڑھنے والے اچھے نہیں لگتے لوگوں کو. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ہمارا اپنا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے قاری کے ساتھ، قرآن پڑھے ہوئے کے ساتھ؟ قرآن پڑھنے والے بچہ، دو بچے ہوں نا گھر میں، ایک ذہین ہے اور دوسرا تھوڑا کمزور ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کس کو بھیجتے ہیں؟ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ جو نہ چل سکے، سکول میں فیل ہو گیا، فلاپ ہو گیا، سکول والوں نے نکال دیا، اب مدرسے میں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب یہ نہیں چل سکتا، اس کو تم چلاؤ. یہ حیثیت کیا دی ہم نے؟ گھر میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے آتے ہیں، بچے کو انگلش پڑھانے والا ٹیچر بھی آتا ہے اور قاری بھی آتا ہے قرآن پڑھانے. ٹیچر کو کتنی فیس دیتے ہیں اور قاری صاحب کو کتنی دیتے ہیں؟ ایمان کتنا ہے قرآن پر؟ کیا ایمان ہے؟ ہے ہی یقین کہ قرآن کائنات کی سب سے قیمتی کتاب ہے؟ اور پھر اگر بچہ ٹیوشن نہ پڑھے، سکول نہ جائے، سکول کا سبق یاد نہ کرے، کتنی فکر ہوتی ہے کہ فیسیں ضائع ہو جائیں گی، سال اس کا ضائع ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، دنیا میں آگے کیسے بڑھے گا؟ قرآن نہ پڑھے تو کوئی فکر نہیں. انگلش پڑھا دی، ایم این اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری تک پہنچ گئے، بہت کچھ سیکھ لیا، انگلش اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکیں، قرآن نہیں آتا. کیا یہ ہماری حالت نہیں مسلمانوں کی؟ قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اور فکر کیا ہے کہ اگر اس کو دنیا کی تعلیم نہ دی گئی تو یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، تعلیم ہونی چاہیے، دین کی بھی دنیا کی بھی، لیکن ہماری جو سوچ ہے، جو ذہن بن چکا ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں. سوچ اور ذہن کیا ہوگی کہ اگر اس نے دنیا کی تعلیم حاصل نہ کی تو اس کو نوکری نہیں ملے گی. اس وجہ سے بھی قرآن نہیں پڑھا رہے ہوتے کہ ٹائم نہیں ہے، اس نے فلان دنیا کی ڈگری لینی ہے، اگر اس کو میں نے قرآن پڑھایا، حافظ بنایا تو اتنا اس کا ٹائم لگ جائے گا، اس کی عمر بڑھ جائے گی، پھر اس کو دنیا کی نوکری نہیں ملے گی. یہ فکر نہیں ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ تو فکر ہے کہ میرے بچے کی عمر اگر بڑھ گئی تو اس کو دنیا کی ملازمت نہیں ملے گی، ڈگریاں اس کی کمپلیٹ نہیں ہو سکیں گی، اس لیے میں قرآن نہیں پڑھا رہا. یہ فکر نکل گئی کہ کیا پتہ اس کو جنت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ ساری دنیا کا نظام، یہ دولتیں، یہ حکومتیں، یہ سب اس قرآن کی وجہ سے باقی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مٹانے کا ارادہ کریں گے نا، اس وقت اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلائیں گے. یہ حدیث غور کر کے سننے کی ہے. اللہ جبریل امین کو بلائیں گے، کہیں گے جبریل ادھر آؤ. اللہ فرمائیں گے جاؤ اس زمین پر، جاؤ زمین پر جہاں جہاں بھی قرآن ہے نا، یہ قرآن ان الفاظ میں، کتابوں کی شکل میں اور آنکھ پر لکھا ہوا ہے. اللہ حکم دیں کہ جاؤ جبرائیل، جس جس برقے پر، جس جس کاغذ کے پر، جس جس تختی پر قرآن لکھا ہوا ہے، وہ سارے قرآن اٹھا کر لے آؤ، سب اٹھا کے لے آؤ. ہم نے، اللہ فرمائے کہ ہم نے اس دنیا کو مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے. جب تک قرآن اس دنیا میں باقی ہے یہ دنیا مٹ نہیں سکتی. اللہ فرمائیں گے قرآن لے آؤ، جبریل امین لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل جاؤ، میرے جس جس بندے کے دل میں قرآن ہے، جس بندے کے دل میں قرآن ہے اس کو لے آؤ، اس کو بھی فوت کر لو. کسی بندے کے دل میں ایک سورت ہے، ایک سورت اس کے دل میں، اس کو یاد ہے، اس انسان کو فوت کر لو، میرے پاس لے آؤ. کسی کو ایک آیت یاد ہے، کسی تختی پر، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، کسی کاغذ کے ٹکڑے پر آیت لکھی ہوئی تھی اور وہ کاغذ کا ٹکڑا مٹی میں مل گیا، اس مٹی کو بھی لے آؤ. کاغذ کے ٹکڑے پر آیت لکھی ہوئی تھی اور وہ پانیوں میں بہہ گیا، ان پانیوں کے قطرات کو بھی لے آؤ. اور تمام ان انسانوں کو میرے پاس لے آؤ جن کے دل میں یہ قرآن ہے، کیونکہ ہم نے اس کائنات کو مٹانے کا ارادہ کر لیا ہے. اور جب تک اس کائنات میں، اس دنیا میں قرآن باقی ہے، اس دنیا کو مٹایا نہیں جا سکتا.
یہ قرآن سارے کا سارا اٹھا لیا جائے گا، اور حدیث کے لفظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن اٹھ جائے گا، قرآن والے اٹھ جائیں گے، جن کے دلوں میں قرآن ہے ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، پھر اس زمین پر سب سے برے انسان باقی رہ جائیں گے، سب سے برے زمین پر ہوں گے، تب قیامت آئے گی، تب دنیا مٹ جائے گی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گھر ہماری دکان کی وجہ سے باقی ہے، ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہمارا بزنس چل رہا ہے، یہ قرآن کی وجہ سے چل رہا ہے، ہماری وجہ سے بزنس نہیں چل رہا، قرآن کی وجہ سے چل رہا ہے، پوری کائنات کا نظام اس قرآن کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، یقین پیدا کریں اپنے دل میں، اس کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ قرآن ہے، یہ پہلا حق ہے، دل میں یقین ہو، ایمان ہو، اس کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن مٹ گیا پوری کائنات مٹ جائے گی، ہمارا گھر کیا باقی رہے گا؟ اسی قرآن کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرا حق کیا ہے؟ پھر یقین ہے نا، ایمان ہے، سب سے بڑی دولت یہ قرآن ہے، پھر اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے سب سے قیمتی بچہ دو، سب سے قیمتی وقت نکالو، سب سے زیادہ قیمتی پیسہ آپ کا، سب سے زیادہ خرچہ آپ کا، سب سے زیادہ ٹائم آپ کا اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہونا چاہیے، اس قرآن کو سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ یقین ہے نا، ایمان ہے، کائنات کی سب سے بڑی دولت یہ قرآن ہے، تو اس دولت کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ ٹائم، سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ قیمتی ذہین بچہ اس قرآن کو پڑھنے کے لیے، تبھی ایمان مکمل ہوگا۔ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، اس کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لیے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر درست تلفظ کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، عین کو حمزہ بنا دیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، ضاد کو زا پڑھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے، درست تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنے، یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق اس قرآن کا کیا ہے؟ پھر اس قرآن کو سمجھیں، اس پر غور کریں کہ اس میں لکھا کیا ہے، جو الفاظ آ گئے اب ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حد تک تو کافی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، کلاسز موجود ہیں قرات کی، قرآن پڑھنے کی، تجوید کے ساتھ پڑھنے کی، قرائے کرام موجود ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں، اور جو نہیں پڑھ رہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق دیں۔ لیکن اگلا جو قدم ہے، اگلا جو حق ہے، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا، اس کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی بہت سستی ہے ہمارے اندر، نہیں پڑھ رہے ہم، اور یہی وجہ ہے ہماری گمراہیوں کی، ہماری زندگی کی پریشانیوں کی، اور ہماری گناہوں بھری زندگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اس قرآن کو ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، اس پر غور نہیں کیا۔ کم از کم اتنا ترجمہ تو ہم پڑھ لیں جتنا روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے ہمیں نماز پڑھتے پڑھتے، کئی سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے، کئی سال گزر گئے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ نہیں آتا۔ غور کریں نا، توجہ کریں، کبھی وقت نکالیں، اس رمضان نیت کریں، تہیہ کریں کہ میں نے اور آپ نے ضرور ایک مرتبہ تو کم از کم پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھتے تو یہی حالت ہے نا۔ آج ہم ایک دن میں کتنی مرتبہ، جو نمازی حضرات ہیں، ایک دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ایک دن میں 17 رکعتیں فرض ہیں روزانہ، فرض نمازوں کی جو رکعات کی تعداد ہے، فرائض سنتیں نکال کر فرائض 17 ہیں، تو ایک دن میں 17 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ ایک دن میں 17 بار ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور اگر سنتیں ملائی جائیں، سنت مؤکدہ جو ہیں وہ 12 ہیں، 29 بنتے ہیں، اور غیر مؤکدہ سنتوں کو بھی اگر شامل کیا جائے تو 40-42 جو ہے رکعات بنتی ہیں روزانہ کی۔ ایک بندہ ساری نمازوں میں، سنتوں میں، نفل میں 42 مرتبہ اللہ رب العالمین کے سامنے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟
کہتا کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دے، مجھے گمراہ نہ کرنا، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ دن میں 17 بار کہنا تو فرض ہے، کوئی 17 بار کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا۔ کن پر انعام کیا اللہ نے؟ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ انبیاء، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو ابو بکر صدیق ہیں، جو عمر فاروق ہیں، جو عثمان غنی ہیں، جو علی حیدر قرار ہیں، طلحہ زبیر ہیں، سلمان فارسی ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ ہم دن میں 17 بار، کوئی 20 بار، کوئی 42 بار یہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے ابو بکر بنا۔ یہی دعا ہے نا، اللہ مجھے ابو بکر بنا، اللہ مجھے عمر فاروق بنا، اللہ مجھے عثمان غنی بنا، اللہ میں تجارت کرتا ہوں تو مجھے عبد الرحمن بن عوف بنا۔ دن میں 42 بار بندہ کہتا ہے اللہ ابو بکر بنا، اللہ عمر بنا، اللہ عثمان بنا، اللہ عبد الرحمن بن عوف بنا۔ اور پھر دیکھیں اپنے کرتوت، دیکھیں جب کاروبار میں بیٹھ کر دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف ایسے کاروبار کیا کرتے تھے، مسجد میں آ کر تو کہتے ہیں اللہ ابو بکر بنا، اور جب موبائل کھولتے ہیں تو ابو بکر صدیق ایسے ان کی آنکھیں تھیں، جب بازار میں جاتے ہیں تو ہم ابو بکر ہوتے ہیں، جب لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اور معاملات ہوتے ہیں اس وقت ہم ابو بکر صدیق ہوتے ہیں۔ مسجد میں تو کہہ رہے ہیں وضو کر کے مصلی پہ چڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے 42 بار کہا، 27 اور 17 بار کہا، روزانہ کہا، بار بار کہا اللہ مجھے ابو بکر بنا۔ ابو بکر صدیق تو وہ تھے کسی نے گالی دی تو آگے سے مسکرا دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان جیسی ان کی سیرت کو تو پڑھیں، ان جیسا بننے کی کوشش تو کریں۔ کبھی زندگی میں ایک بار بھی کوشش کی ہے ان جیسا بننے کی؟ سیرت ان جیسی ہے نہیں، اور روزانہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ابو بکر بنا، مجھے عمر بنا، مجھے عثمان بنا، ان کے نقش قدم پہ چلا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں قرآن، کبھی توجہ ہی نہیں کی، کبھی ذہن میں یہ لائے نہیں ہم کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، پریشانی آئے مشکل آئے تو میں مدد تجھ سے مانگتا ہوں، عبادت تیری کرتا ہوں۔ دن میں 42 بار کہہ رہا ہے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد قبروں میں بھی جا کے جھکے ہوتے ہیں، جو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں نماز کے ٹائم اللہ کے سامنے اور پھر ان کے سامنے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، اس پر غور نہیں کیا۔ آئیں میرے بھائیو دوستو، ریکویسٹ یہی ہے عاجزانہ درد مندانہ آپ سب سے، جتنے بھی آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ رمضان کا مہینہ پتہ نہیں شاید یہ آخری دفعہ آ رہا ہو ہماری زندگیوں میں، پھر آئے یا نہ آئے، پہلے تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیں۔ زندگی تک کا تو کوئی پتہ نہیں، رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہی ہم چلے جائیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق دیں۔ اور بھی باقی کام کرنے ہیں اس رمضان میں، روزے بھی رکھنے ہیں، افطاریاں بھی ہم نے کرانی ہیں، ہم نے نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے، تراویح بھی ہم نے پڑھنی ہے۔ جس چیز کی، جس اہم ترین چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہم نے رمضان میں اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے۔ کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ جس میرے بھائی کے، جس میرے بزرگ کے تلفظ درست نہیں ہے، قاری صاحب سے ٹائم لیں، اپنے تلفظ درست کرائیں۔ جن کو ترجمہ نہیں آتا ترجمے کی کلاس لگائیں باقاعدہ۔ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، قاری صاحب یہاں موجود ہیں، تراویح بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز میں، اور اس کے بعد درس بھی دیتے ہیں، خلاصہ بھی بیان کرتے ہیں، تو آپ لازمی اس کلاس میں شامل ہوں۔ اگر اس وقت ٹائم نہیں ہے الگ سے ٹائم لیں قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے۔ اگر آپ کو 10-15 ہزار خرچہ کرنا پڑ جائے، قرآن کی کلاس لگانی پڑ جائے اور اس پر خرچہ ہو جائے مہینے کا، اور آپ کے کاروبار میں کیا اللہ کمی کر دیں گے؟ ایمان اور یقین کیا ہو، کائنات کی سب سے بڑی قیمتی چیز یہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو سیکھنے کے لیے پھر قیمتی ترین اثاثہ خرچ ہونا چاہیے ہمارا۔
تو پہلا اس کا حق کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، محنت کرنا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا، جو سمجھا ہے پھر اس پر عمل کرنا، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا۔ اور آخری حق اس قرآن کا یہ ہے کہ پھر اس قرآن کو آگے پھیلانا، جس پر ایمان لایا ہے وہ ایمان دوسرے کے دل میں بھی پیدا کرنا۔ جو اپنے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ کائنات کی قیمتی ترین چیز یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ خود اچھا پڑھنا آتا ہے دوسروں کو پڑھائیں، خود سمجھنا آتا ہے دوسروں کو سمجھائیں، خود جس پر عمل کیا ہے دوسروں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ ان سارے حقوق کو جو بندہ ادا کرے گا، قیامت کے دن یہ قرآن اس انسان کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آج ان تمام حقوق میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، اور یہ کوتاہی ہماری طرف سے بھی ہے، اور کافروں کے منصوبوں کے تحت، باقاعدہ منصوبوں کے تحت ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، اس پر عمل کرنے سے دور کیا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، کافروں نے، کافروں کے ایجنٹوں نے، یہودیوں نے، ان کی تنظیموں نے مسلمانوں کو قرآن سے کس قدر دور کیا ہے، کتنی باقاعدہ پلاننگوں کے ساتھ قرآن سے دور کیا۔ جب انہوں نے دیکھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ اس وقت جب مسلمانوں کے لشکر جاتے تھے، جس طرف بھی جاتے تھے، فتح ان کا مقدر بنتی تھی اور مسلمانوں کی سلطنت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وقت انہوں نے صلیبی جنگوں میں ان صلیبیوں کے بڑے بڑے فوجیوں نے، بڑے بڑے دماغ مل کے بیٹھے، انہوں نے میٹنگیں کی، مجلسیں کی کہ وجہ کیا ہے؟ طاقت زیادہ ہمارے پاس ہے، افرادی قوت زیادہ ہمارے پاس ہے، لیکن جس بھی میدان میں ہم جاتے ہیں مسلمانوں سے شکست کھا جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، دیکھا کہ مسلمانوں کے فوجی کیا کرتے ہیں راتوں کو اور ہمارے فوجی کیا کرتے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو مسلمانوں کے مجاہد ہیں، جو فوجی ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارے فوجی راتوں کو زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں اور نشے میں دھت ہوتے ہیں، صبح کو کیا ان سے لڑا جائے؟ تو پھر اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ ان لوگوں سے، ان مسلمانوں کو اگر شکست دینی ہے، اگر ہرانا ہے، تو ان سے قرآن نکال لو، صرف جنگ کے میدان میں نہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر جنگ کے میدان میں ان مسلمانوں کو شکست دینی ہے، قرآن نکال دو ان کے دلوں سے، ان کے عملوں سے۔ اگر ان کو کاروبار کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں ان کو گراوٹ کی پستیوں میں گرانا ہے نا، قرآن نکالو۔ جب تک ان میں قرآن ہے، ایمان باقی ہے، یہ بے غیرت نہیں بن سکتے۔ قرآن جب ان کے اندر ہے، یہ اپنی بچیوں کو بیچ نہیں سکتے۔ جب تک قرآن ان کے اندر ہے، ان کی آنکھوں میں بے غیرتی اور بے حیائی نہیں آ سکتی۔ جب قرآن ان کے اندر موجود ہے، تمہیں ان مسلمانوں میں غدار نہیں مل سکتے۔ اگر غدار خریدنے ہیں، ان کو بے غیرت بے حیا بنانا ہے، ان کی بچیوں کو بے پردہ اور فحاشی کے اڈوں پہ بٹھانا ہے، تم نے یہ قرآن نکالو۔ قرآن ان کو باحیا بناتا ہے، قرآن ان کو عزت سکھاتا ہے، قرآن ان کو غیرت سکھاتا ہے، قرآن ان کو ایمان بتاتا ہے، قرآن ان کو اس دنیا سے نکال کر اگلی دنیا کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اپنی جان سے بھی پیار نہیں کرتے، یہ موت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں مٹنے والے ہوتے ہیں، یہ کبھی اپنے ایمان پر کمپرومائز نہیں کرتے، یہ فروخت نہیں ہوتے، یہ وطن فروش نہیں بنتے، یہ اپنی عزتوں کے بیپاری نہیں بنتے، یہ عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن نکالنے کے لیے بھی بڑی تاریخ ہے ان کی۔ قرآنوں کو جلایا گیا، قرآن اکٹھے کر کے ان کو آگ لگائی گئی، دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو گیا قرآنوں کو آگ لگانے کی وجہ سے۔ پھر بھی دیکھا کہ قرآن تو دلوں میں ہے ان کے، وہ تو نہیں نکالا جا سکتا۔ پھر انہوں نے آگے یہ کیا کہ قرآن تو ہو لیکن پڑھیں نا، اگر پڑھ بھی لیں تو کم از کم اتنا ہو ترجمہ نہ پڑھیں، بس صرف برکت کی کتاب سمجھیں اس کو، مردوں پر پڑھنے والی کتاب سمجھیں اس کو عزت کے ساتھ سینے سے لگا کے چوم کے غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیں، بس اتنا ہو۔ اب دیکھ لو کتنا کامیاب ہوئے اس میں۔ پھر انہوں نے کئی مولوی خریدے جنہوں نے آ کر ہمیں کہا قرآن ترجمے سے نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آج ممبروں پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ قرآن اگر ترجمے سے پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے، بڑا مشکل ہے، اس کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے۔ جس رب نے یہ قرآن نازل کیا وہ رب کہتا ہے یہ قرآن
आसान है। वलक़द यस्सरना अल-क़ुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने ये कुरान समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान बनाया है। और आज का मौलवी कहता है कि कुरान मुश्किल है। कुरान नाजिल करने वाला रब रहमान वो कहता है कुरान आसान है, पढ़ो, समझो, इस पर गौर करो, ये समझने के लिए बड़ा आसान है। और मौलवी कहे कि मुश्किल है, और पीछे असल वो साजिश है काफिरों की कि जो इस कुरान को समझने नहीं देते। उन्हें पता है कि अगर समझ लिया ये कुरान, फिर ये अमन में आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे, ये गद्दार नहीं बनेंगे, वतन फरोश नहीं बनेंगे, और हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। तो आज पैगाम है कि हम इस्लाम के करीब हों, ईमान के करीब हों। और आज दुनिया के इन वाक़यात ने भी हमें दिखा दिया है अमन, सुकून, इत्मीनान कुरान में है, इस्लाम में है। इस्लाम ये हमारे हुकूक का मुहाफिज है। आज देखा नहीं वो इंसानियत के हुकूक की बातें करने वाले, उनकी जो फाइलें रिलीज हुई हैं, ये एप्स्टीन की जो फाइलें रिलीज हुई, अभी उनका थोड़ा सा हिस्सा आया है और दुनिया में खलबली मची हुई है। पूरे जो आलमी मीडिया पर शोर है उसका कि वो एक एप्स्टीन नामी बंदा था जिसका अपना एक जजीरा था अमेरिका में, उस जजीरे पर उसकी अपनी हुकूमत थी। वहाँ बड़े दुनिया के अमीर तरीन लोग, अय्याश लोग वहाँ पे आते थे, अयाशियाँ और बदमाशियाँ करते थे, औरतों को नोचा जाता था और कम उम्र बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था। और यहाँ तक कहा जा रहा है, उन फाइलों में मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं, लाखों तस्वीर मौजूद हैं, हजारों वीडियोज आ चुकी हैं, और अभी एक हिस्सा है उन वीडियोज में देखा जा रहा है, तस्वीर में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का गोश्त खाते थे, कम उम्र बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल करते थे। और किन लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं? वही लोग जो दुनिया को तहजीब का भाषण देने वाले, जो दुनिया को तहजीब बताने वाले और इस्लाम को माअज़ल्लाह दहशतगर्द दीन कहने वाले। आज अल्लाह ने उन्हें नंगा कर दिया है, दुनिया ने देख लिया। और इसमें कई हमारे लिए नसीहतें हैं। ये तो अभी थोड़ी सी फाइलें रिलीज हुई हैं ना, अभी पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। एक दिन ये सारे करतूत सामने आने वाले हैं, यौम तुबलस सराइर, जिस दिन ये मख्फी राज बाहर निकाल दिए जाएंगे। और ये तो अभी जो फाइलें जिसकी निकाली जा रही हैं, 2019 में वो मर गया, उसकी वो डाटा जो उसने महफूज किया हुआ था, और उसके पीछे लोग लगे रहे कि इसकी फाइलें पब्लिक करो, और थोड़ा सा हिस्सा वो निकाला गया तो ये हाल हुआ। उनकी तहजीब का वो मकरू चेहरे जो दुनिया को कहते थे कि हम खवातीन के बड़े हुकूक के मुहाफिज हैं, ये हुकूक की मुहाफजत कर रहे हैं। ये असल मुहाफिज माओ बहनों तक भी मेरा पैगाम है, तुम्हारी इज्जतों का मुहाफिज ये कुरान है, इज्जतों का मुहाफिज इस्लाम है। इस्लाम ने पर्दा सिखाया है, गैरत सिखाई है, तो इसलिए सिखाई है कि कोई दरिंदा तुम्हें नोच न सके। आज हमारे मुल्कों में भी यही तहजीब आम की जा रही है, औरतों को ये पट्टी पढ़ाई जा रही है, ये सिखाया जा रहा है। कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हमारी नौजवान लड़कियों के जहन ये डाला जा रहा है उनके जहनों में कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो फिर तुम्हारा अपना कारोबार होना चाहिए, तुम्हारे अपने पास पैसा होना चाहिए, तुम्हारी अपनी गाड़ी होनी चाहिए, कि कल को तुम किसी की मोहताज न रहो। अल्फाज तो बड़े खूबसूरत है ना, कि कल को मोहताज न रहो, कल को तुम्हें शौहर मिले वो ना कमा के दे, तुम्हें तलाक हो जाए तो फिर क्या करोगे? इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उससे दूर किया जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट वहां था, यही कॉन्सेप्ट वहां था, यही नजरियात वहां थे। जिन औरतों की वहां पर इज्जतें लूटी गई, जिनका इस्तेहसाल किया गया, आज वो इंटरव्यू दे रही हैं। जो बच गई ना, वहां पर जजीरा अलग था, वहां पे जो जाती थी फनस के वापस आना उसका मुश्किल होता था। जो बच गई हैं उस वक्त उनकी उम्रें भी कम थी, आज बड़ी उम्र की होके वो बता रही हैं कि हमें बरगला के फिसला के ले जाते थे। क्या कहते थे? कि तुमने वहां जाके मसाज करना है और तुम्हें इतनी भारी कीमत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। पैसे की लालच में हम तो कैरियर सेट कर रही थी, हमें तो पैसा चाहिए था, मुलाजमत चाहिए थी। वो सुनहरे ख्वाब जो आज मुसलमान औरत को भी दिखाए जाते हैं, वही सुनहरे ख्वाब उनके सामने थे। तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। किसी एक लड़की गई, उसको फिर कहा किसी और को लेके आओ फंसा के, तो तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। इस पैसे के लालच में, कैरियर सेट करने के लालच में वो औरतें फनसती चली गईं। और इस कदर घिनौने काम कि इंसानियत शर्मा जाए। छोटे छोटे बच्चों का गोश्त खाते थे, जिस्म के आज़ा खाते थे,
اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ 2009 میں بھی ایک عورت آئی تھی، اس نے چیخ چیخ پر روڈوں میں کہا تھا کہ میں ایسی پارٹی میں گئی ہوں جہاں ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، دنیا کا بڑا بڑا بزنس مین طبقہ وہاں پہ تھا، اس پارٹی میں عورتیں اور شراب نہیں تھیں، صرف اس پارٹی میں انسانی بچوں کا گوشت کھایا جا رہا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے اس وقت عورت کی بات سچی تھی، اس وقت اسے ذہنی جو ہے مریض کہہ کر پتہ نہیں کہاں کر دیا گیا تھا۔ تو اصل میں یہ لوگ شیطان کے پجاری ہیں۔ انسانیت شرما جاتی ہے نا، ذہن میں نہیں آتی یہ بات کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا گوشت کھانا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں یہ لوگ، اور کسی جادوگر کا بھی نام آ رہا ہے وہاں ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ ایپسٹین جعفری یہ جو یہودی تھا، اور بڑے یہ صرف اکیلا نہیں، پیچھے ایلومیناٹی کمپنیاں ہیں ان کے، یہودی طاقتیں ہیں جو دنیا کو کنٹرول کرنے والی ہیں، اور یہ سارا جتنا بزنس مین طبقہ تھا ان کو یہ کنٹرول کیا کرتا تھا۔ تو حکومتیں حاصل کرنے کے لیے اور حکومتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے یہ جادو کا سہارا لیتے ہیں، جنات اور شیاطین کا سہارا لیتے ہیں، اور اپنے شیطانوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ اس دجال شیطان کی پوجا کرنے کے لیے، شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ بچوں کا قتل کرتے ہیں۔ اتنے بڑے گھنونے جرم اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان راضی ہو، اور پھر وہ ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا کرے۔ ہمارے ہاں بھی جو جادوگر ہیں نا وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ یہ جو بچے کڈنیپ ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ان میں سے کچھ کو بیچا جاتا ہے، ان کے پارٹس بیچے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں وہ بچے جن کی اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ یہ جادوگر اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کا قتل کرتے ہیں اور شیطان کی بھیٹ چڑھاتے ہیں ان کو۔ تو یہ ساری چیزیں آج دنیا کے سامنے ہمیں ان سے سبق ملتا ہے، وہ صرف یہی ہے کہ اسلام کے قریب ہوں۔ ہماری عزت کا محافظ اسلام ہے، ہماری بیٹیوں کا محافظ، ہماری بہنوں کا محافظ، ان کی عزت کا محافظ اسلام ہے، اور خصوصاً ان بہنوں بیٹیوں کو، ان نوجوان لڑکیوں کو سکول اور کالج میں پڑھنے والی جن کے ذہنوں میں یہ سوار ہے کہ اسلام ہمیں قید سکھاتا ہے، ہمیں تو آزادی چاہیے۔ دیکھ لیں ان کی آزادی، آزادی کے نام نہاد نعرے، اور انہوں نے کرتوت کیا کیے ہوں۔ یہ میڈیا پر اگر نہیں پتا تو آپ سرچ کر لیں، یوٹیوب پر ویڈیوز بھری پڑی ہیں، کیا کچھ انہوں نے کیا اور ابھی کیا کچھ باقی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے قریب ہونے کی توفیق دیں۔ اسلام ہی ہم سب کی عزتوں کا محافظ ہے، اسلام ہمارے نظریات کا محافظ ہے، اسلام ہمارے مال کا، ہماری جانوں کا محافظ ہے۔ اسی میں دنیا میں بھی ہماری حفاظت ہے، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت اسی میں ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت اسی میں ہے، ہمارے مال کی حفاظت اسی میں ہے۔ تو اس کے قریب ہوں، دنیا میں بھی ہمیں امن عطا کرے گا اسلام۔ دنیا میں قرآن ہمیں امن کا راستہ دکھاتا ہے، سکون کا راستہ دکھاتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیابی، کامرانی، قبر کا امن، قیامت کے دن کا امن، اور اللہ رب العالمین کی جنت تک پہنچانے کا راستہ اسی قرآن میں ہے۔ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنا تعلق مضبوط بنائیں، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس کے الفاظ کی درستگی کریں، ترجمے کے ساتھ اس قرآن کو پڑھیں، اور اس قرآن کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ آپ دیکھیں ہم سب کہ ہمارے گھر میں کیا ترجمے والا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ ترجمے والا قرآن، موبائل تو روز کھلتا ہے نا، موبائل روز کھلتا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، میسیجز وہ روز دیکھتے ہیں ہم۔ قرآن کتنی بار کھلتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی بیٹے کو بلایا، آپ نے کہا بیٹا تم سورہ ملک کی تلاوت کر کے سناؤ؟ کبھی کسی بیٹی کو کہا جو سکول میں پڑھتی ہے، 10 کلاسیں اس نے پڑھ لی، تعلیم پر اتنا خرچہ کر لیا، کبھی اس بیٹی کو بلا کے ساتھ بٹھا کے تم نے کہا بیٹا سورہ ملک کا ترجمہ مجھے پڑھ کے سناؤ، مجھے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤ؟ ان بچوں کی یہ تربیت کریں، یہ گھروں میں کرنے والے کام ہیں۔ ہمارے گھر میں احسن البیان ہونی چاہیے، ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے، اس کی تلاوت ہونی چاہیے، صرف پڑھا ہوا نہ ہو، اس کو پڑھیں اور روزانہ پڑھیں۔ جس طرح روزانہ ناشتہ کرتے ہیں اسی طرح روزانہ قرآن پڑھیں، جس طرح روزانہ ڈنر ہوتا ہے، شام کا کھانا ہوتا ہے، روزانہ اسی طرح قرآن بھی ہونا چاہیے، ناشتے کی طرح، غذا کی طرح، دوا کی طرح۔ اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں۔ یہ قرآن ہماری زندگی کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا، تمام مسائل کا حل یہ قرآن ہمیں عطا کر دے گا، اگر ہم اس قرآن کو اپنی زندگی میں غذا کی طرح، دوا کی طرح،
دعا کی طرح اس قرآن کو لے کے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔